मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आक़ाए नामदार दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने ज़ीशान है, फरमाया कि जो बंदा दिन भर में मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो वो मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आप सिलसिला देख रहे हैं मदनी सफ़रनामा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदनी सफ़रनामे सिलसिले के अंदर हम दुनिया भर के अंदर अरकान शूरा और ज़िम्मेदारान बिलखुसूस अब्दुल हबीब भाई रुकन शूरा जो हैं, इनके सफ़र को डिस्कस किया करते हैं। याद रखिए कि राह खुदा में सफ़र करना कुरान करीम में भी इसका हुक्म मौजूद है। हमारे असलाफ़ को अगर देखा जाए तो वो भी राह खुदा के अंदर सफ़र किया करते थे, सुन्नतों की खिदमत के लिए सफ़र किया करते थे। आज आप देखें कि दुनिया भर के अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात जगह जगह मुख्तलिफ़ मकामात के अंदर, शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर मौजूद हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने राह खुदा में सफ़र इख्तियार किया तो चलते 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 जहाँ आज मज़ार शरीफ मौजूद हैं वहाँ तक उनका सफ़र रहा। अल्लाह ताला हमें भी राह खुदा में सफ़र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। याद रखिए कि राह खुदा में सफ़र हर मुसलमान को लाजमी करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि बंदा दीन से और ज़्यादा करीब हो जाता है, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा बेदार हो जाता है, फ़राइज़ उलूम जो बंदे पर सीखना फ़र्ज़ होते हैं वो भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाया करते हैं। नेक बनने और बनाने के नुस्खे जो मकतबतुल मदीना की किताब है उसमें अमीर अहले सुन्नत का फरमान लिखा है कि मदनी काफ़िले से 3 तरह के फ़वाइद हासिल हुआ करते हैं। एक तो ये कि जो मदनी काफ़िले में राह खुदा में खुद जाता है उसकी अपनी ज़ात के एतबार से उसको फ़ायदा हासिल ये होता है कि वो अमल की तरफ मज़ीद राग़िब हो जाता है, सुन्नत आदाब सीख कर आता है, मज़ीद भी उसको फ़ायदे हासिल होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर मदनी काफ़िला जाता है, राह खुदा में सफ़र करके जहाँ पर जाया जाए वहाँ पर भी सुन्नतों की बहारें कुछ ना कुछ नज़र आती हैं और वहाँ के मुसलमान भी मदनी काफ़िले वालों का साथ दिया करते हैं, कुछ दिन की खिदमत वहाँ भी नज़र आती है। और तीसरा फ़ायदा अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है कि जब राह खुदा में आशिकान रसूल सफ़र करके वापस अपने इलाकों में आते हैं तो वहाँ पर भी सुन्नतों की कुछ ना कुछ खिदमत जारी रखते हैं। और इस तरह ये 3 फ़वाइद बिलखुसूस मदनी काफ़िले में राह खुदा में सफ़र करने से हासिल हुआ करते हैं। अमीर अहले सुन्नत वक्तन फ़वक्तन मदनी काफ़िलों में राह खुदा में सफ़र करने वालों के लिए खुसूसी दुआएँ, खुसूसी शफ़क़तें उन पर ज़रूर किया करते हैं। अमीर अहले सुन्नत का ये शेर भी है ना कि 3 दिन हर माह जो अपनाए मदनी काफ़िला, बेहिसाब उसका खुदाया खुल्द में हो दाखिला। वली कामिल की ये दुआ भी है, इसको भी ज़रूर हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। रुकन शुरा हमारे साथ मौजूद हैं सिलसिले के अंदर। अब्दुल हबीब भाई, आप क्या फ़रमाते हैं कि राह खुदा में सफ़र के हवाले से ये जो 3 दिन का सफ़र होता है, ये तो चलें कुछ नॉर्मल होता है, 3 दिन में जो है इस्लामी भाई वापस भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो फिर 12 माह का सफ़र है, इसी तरह दीगर जो असफ़ार हुआ करते हैं, हमारे कुछ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी वक्फ़े मदीना भी होते हैं, इनका क्या अंदाज़ होता है कि जाते हैं तो फिर वापस ही नहीं आते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तमहीदी गुफ्तगू फरमाई और बिलखुसूस इस्लाम दुनिया में कैसे फैला। सहाबा किराम ने मक्का पाक और मदीना तैयबा को छोड़कर दुनिया के कोने कोने में सफ़र किया। और अगर आज दावत इस्लामी की हम तरक्की देखते हैं, दुनिया के कोने कोने में दावत इस्लामी का जो पैगाम है, तो उसकी बड़ी वजह भी मुबल्लिगीन का मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र करना है। और जैसा कि आपने फरमाया कि 12 माह और फिर वक्फ़े मदीना, जो वक्फ़े मदीना होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा के लिए ही अपने वतन या घर से दूर हो जाते हैं। एक सर्टन टाइम है, हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं
جو شادی شدہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو فیملی کے لیے آنے کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے، جو شادی شدہ نہیں ہوتے ان کے لیے تھوڑا زیادہ پیریڈ ہوتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً وہ تشریف لاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ انہی اسلامی بھائیوں کا بالخصوص یوں سمجھیے حصہ ہے کہ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر دیگر وطن میں رہ کر دعوت اسلامی کا کام کیا، اور آج ماشاءاللہ مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک بار ہم ہانگ کانگ گئے تھے، جی، تو جو سب سے پہلے ہانگ کانگ میں اسلامی بھائی گئے تھے، اور اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، ان اسلامی بھائی نے ہمیں عام لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کے مبلغ آئے تھے اور انہوں نے کئی دن فٹ پاتھ پر سو کر گزارے اللہ، ان کو، کیونکہ ہانگ کانگ میں مساجد اور اس طرح کوئی ادارے تو تھے نہیں، اچھا، تو کہ وہاں پر اتنی جلدی پذیرائی ہو، اس اللہ کے بندے نے نہ جانے کیا اس کے اندر جذبہ تھا، اس کو یہ قربانی انہوں نے دی، کچھ دن ایسا رہا، پھر لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنے کہیں نہ کہیں آفس میں کسی نے جگہ دی، کسی نے گھر میں جگہ دی، آج اللہ کی رحمت سے ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی کے 11 مراکز ہیں، ماشاء اب 11 مدرسۃ المدینہ موجود ہیں، جا نماز موجود ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، تو ہم جب گئے تو ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے انشاءاللہ اس مبلغ دعوت اسلامی کو اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو شروع اسلام میں بھی صحابہ کرام نے دیں، اس کے بعد اولیاء کرام نے دیں، ہم تو خیر ناقص لوگ ہیں، لیکن اس کا ایک صدقہ، اس کا ایک یوں سمجھیے کہ نقش قدم پر چلنے کا موقع دعوت اسلامی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بیج انہوں نے بویا یعنی کہ وہاں پر مدنی کاموں کا۔ اور مفتی قاسم صاحب نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات اپنے بیان کے اندر، عبدالحمید بھائی، کہ یہ جو پہلی بار وہاں پر گئے انہوں نے مدنی کاموں کا آغاز کیا، ان کو سب کا ثواب مل رہا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر پھر امیر اہل سنت کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ ساری دعوت اسلامی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، ہم جو سلسلہ کر رہے ہیں، سب کچھ الحمدللہ امیر اہل سنت کا لگایا ہوا گلشن ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو صحت دے، اور ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ عبدالحمید بھائی، آج کے سلسلے کے اندر ہم نے آپ کا جو سفر ہوا ٹنڈو آدم کا، پھر آگے شہداد پور آپ تشریف لے گئے، اس سے آگے پھر نواب شاہ گئے، تو عمومی طور پر تو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کا سفر بیرون ملک زیادہ ہوا کرتا ہے، بائی ایئر زیادہ ہوتا ہے، پاکستان سے باہر زیادہ وقت آپ کا گزرا کرتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ اندرون سندھ بھی جاتے ہیں، چھوٹے علاقوں شہروں کے اندر بھی جاتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں سفر کرنا زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا اس طرح کے چھوٹے علاقوں میں جانا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اصل میں باہر کیوں جاتا ہوں اس کی وجہ تو بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ جس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو وہ ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے۔ جب تک میرے پاس مجلس بیرون ملک کی ذمہ داری ہے، تو اب جس کی ذمہ داری ہی بیرون ملک کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب بیرون ملک میں ماشاءاللہ 200 ممالک میں پیغام پہنچ چکا ہے، اور 20 ممالک میں دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں، تو اس لیے دورے کرنے پڑتے ہیں، جانا پڑتا ہے کہ ان کے مدنی مشورے کر کے ان کی تربیت کی جائے، اور تاکہ وہ اچھے انداز سے کام کر سکیں، اور وہاں جا کے بھی ہم جو کرتے ہیں وہ مدنی چینل پر سارے اراکین شورا تقریباً سفر کرتے ہیں، بالخصوص چند اراکین شورا وہ ہیں جن کی اسپیشل بیرون ملک کی ذمہ داری ہے، تو وہ زیادہ سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب اندرون ملک سفر کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائیوں کا پیار ہے، اور وہ جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو ان کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے شہر بھی آئیں، اور کہاں جب پسند زیادہ ہوتا ہے کرنا تو یقیناً جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں جہاں پر نارملی مبلغین کا یا ذمہ داران کا اتنا فلوئنٹ جانا نہیں ہوتا، فریکوینٹ جانا نہیں ہوتا، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا عالم، اور ان کا اچھا پھر وہ وقت بھی بڑا دیتے ہیں، اور وہ پھر ہماری بات بھی بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ ہم تو گئے نیکی کی دعوت دینے، تو اب اگر جو آئے ہیں وہ توجہ سے سنیں، زیادہ وقت دیں، تعداد بھی زیادہ ہو تو پیغام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں جب بھی کسی پاکستان کے چھوٹے شہر میں گیا ہوں، جیسے اس بار ٹنڈو آدم اور شہداد پور جانا ہوا، خیر نواب شاہ کا اجتماع تو تاریخی اجتماع تھا، لیکن ٹنڈو آدم اور یہ جو شہداد پور والوں نے بھی بہت پیار دیا اور بہت ٹائم دیا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے میں بلوچستان گیا تھا، تو جب میں بلوچستان ڈیرہ اللہ یار اور ایگزیکٹلی شہر یاد نہیں ہے، شاید سوئی گئے تھے ہم، تو سب بھی گئے تھے، تو وہاں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے اور بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آئے۔ عبدالحفیظ بھائی، ہم مدنی گلدستوں کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک نسخہ یہ حاصل کرنا ہے، آپ سے علاج یہ لینا ہے کہ سفر سے تھکاوٹ ہو جایا کرتی ہے۔ ذاتی طور پر میرا بھی سفر اگر ہوتا ہے، اور اگر لمبا سفر ہو جائے، بائی روڈ اگر ہو، تو پھر تو زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور واپسی آ کر 1-2 دن تو تھکاوٹ اترنے میں لگ جایا کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کون سا وظیفہ آپ کرتے ہیں، یا کون سی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، یا کیا آپ کے پاس ایسا علاج ہے کہ آپ کا روزانہ ہی مختلف ممالک میں یا اندرون سندھ میں یا پنجاب میں سفر ہوتا ہے، واپس آ کر ساری مصروفیات ویسے ہی چلتی رہتی ہیں؟ دیگر ذمہ داران کے اندر بھی یہ دیکھا ہے، نگرانی شورا وغیرہ کے اندر بھی، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کو کیسے اپنائیں؟ اصل میں یہ میرا خیال ہے ہر ہی سلسلے کا آپ کا سوال بن گیا ہے، اور یا کال پہ آ جاتا ہے یہ سوال۔ ایسا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تھکتے تو ہم بھی ہیں، آرام تو ہم بھی کرتے ہیں، اور
چونکہ ہماری مصروفیات جو ہے نا وہ لوگوں کو نظر آتی ہیں، چینل پر آ جاتے ہیں یا کسی جگہ کوئی نہ کوئی خبر بن جاتی ہے. نارملی یہ ہے کہ جس کی زیادہ سفر کی عادت ہونا، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں، بس ڈرائیور ہوتے ہیں، تو وہ نہیں تھکتے اتنا، لیکن اس کے مسافر سارے تھک جاتے ہیں کیونکہ وہ روز سفر کرتے ہیں. عادت ہو جاتی تو اب جس کی سفر کی زیادہ عادت ہو، تو میرا حضر کم ہے اور سفر زیادہ ہے، تو اس لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بھی ویسے ایسے وظائف ضرور ہیں کہ آپ اگر سفر کے اندر ہیں اور آپ وہ وظائف پڑھیں، امیر اہل سنت نے روحانی علاج میں لکھے ہیں، تو آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کی تھکن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. درود پاک بہت شاندار وظیفہ ہے، وہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ رحمت الہی ساتھ رہے گی. جی وہ بھی ہے. امیر اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے، مدنی پنصورے میں بھی موجود ہے کہ چپلیں اتار دیں سفر کے دوران، اور یا قدوسوں کا ورد اگر کرتے رہیں گے سفر کے دوران تو انشاءاللہ تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے، تھکاوٹ نہیں ہوگی یا کم ہوگی. تو یا قدوسوں کا ورد بھی ہمیں کرنا چاہیے. آئیے آپ کو یہاں سے روانگی کے مناظر دکھاتے ہیں، مدنی گلدستہ ایک دکھاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد پھر دوبارہ رکن شورا سے مدنی پھول لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے، راہ خدا میں سفر کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے بہت پیاری پیاری نیتیں عطا فرمائی. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ. تمام نمازیں انشاءاللہ باجماعت ادا کریں گے. دوران سفر بھی ذکر و درود انشاءاللہ جاری رکھیں گے. نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے. کہیں اگر کوئی مسلمان تکلیف میں یا پریشانی میں نظر آیا تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مساجد میں گئے اور وہاں نماز جنازہ ہوا تو نماز جنازہ بھی ادا کریں گے. قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی. انشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول جو سندھ کے ہیں ان کے لیے کچھ تبرکات لے کر جاتے ہیں. اللہ نے چاہا تو کچھ مدنی فیسز کے ذریعے کچھ قلم ہیں، کچھ تسبیحات ہیں مدینہ منورہ کی، اور کچھ انشاءاللہ ہم غلاف کعبہ اور ریاض الجنہ کے جو ہے وہ قالین کے حصے بھی لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ اس کے ذریعے ہم خوب ان سے مدنی کام کروانے میں اور اچھی اچھی نیتیں کروانے میں کامیاب ہو جائیں. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی کوئی نیچے کی طرف جائیں گے سیڑھیوں کے ذریعے، لفٹ کے ذریعے، تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، اور اوپر کی طرف جائیں تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس میں ہر بار پڑھنے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. کتنا آسان ہے یہ نیکیاں کمانا. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین روانگی کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں. عبدالحبیب بھائی سفر کی اچھی اچھی نیتیں بھی آپ نے فرمائی. نیتیں، بہار نیت ایک مدنی چینل کے ناظرین ایک کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کو لازمی پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. نیتوں کے حوالے سے بہت سارا علم آپ کو اس کتاب سے حاصل ہوگا، اور نیتوں کی اہمیت کیا ہے، اور یہ نیتیں کرنے سے ثواب بھی بڑھ جایا کرتا ہے. تو عبدالحبیب بھائی یہ نیتیں جو آپ نے کی ہیں گھر سے نکلتے ہوئے، یہ ذہن کیسے بنے؟ امیر اہل سنت ہی کا خاصہ ہے. حالانکہ بچپن سے میں جتنے ناظرین سن رہے ہوں گے انہوں نے بھی سنا ہوگا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ہمیشہ ہم سنتے آئے، لیکن اعمال کرنے سے پہلے نیتیں کرنا اور اس کو ریئلائز کرنا، حاضر کرنا، تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے جس کو کہتے ہیں نا پکڑ پکڑ کر ہر بیان سے پہلے، ہر مدنی مذاکرے سے پہلے اتنا نیتوں کو یوں سمجھیے کہ وہ کیا ہمارے ذہنوں میں کہ اب سمجھ پڑتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ نیکیوں میں ایک اضافے کا شاندار ذریعہ ہے. بڑا پیارا جملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے گھر سے نکلے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا. آپ فرماتے فقیر نے 40 نیتیں لکھی ہیں. اگر کوئی شخص یہ 40 نیتیں کرے گھر سے جائے تو ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی، ہر دوسرے قدم پر 40 گناہ معاف ہوں. وہ 40 کام ہو سکیں یا نہ ہو سکیں الگ بات ہے. انسان کی انٹینشن ہو، نیت ہو کہ مسجد میں یہ موقع ملا تو میں یہ سب کروں گا. تو اب جائی نیکی کے سفر پر رہے، بلکہ روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، کاروبار پہ جاتے ہوئے اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ راستے میں لوگوں کو سلام کروں گا، مسکراؤں
مسکرا کر ملوں گا، کوئی دو مسلمان جھگڑ رہے ہوں گے تو صلح کرانے کی کوشش کروں گا، کوئی ضرورت مند ملا تو اس کی مدد کروں گا، کاروبار پہ بھی گیا اور نماز کا وقت ہوا تو باجماعت نماز پڑھوں گا، تو انشاءاللہ قدم قدم پر برکتیں ملیں گی۔ جی ایسا بھی ہے، لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے چند سفر ہوئے تو ہم نے یوں کیا کہ بھی ہم نیتیں کرتے ہیں سفر کرنے کے لیے، اب بعض اسلام پہ تو بہت جلدی کچھ نیتیں جو ہے وہ دہرا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کے ذہن میں نیتیں آ ہی نہیں رہی تھی کہ ہم کریں گے کیا۔ تو یہ وہی بات ہے، صحبت سے تربیت سے ہوتا ہے۔ آپ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کچھ بھی، لیکن یہ آہستہ 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 ماشاءاللہ مدنی مذاکرے اگر پابندی سے دیکھیں نا تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قبول ہے بارگاہ میرا عمل میرے خدا، ہو قبول ہے بارگاہ میرا عمل میرے خدا۔ میں ساری امت اور میرے ماں باپ کو پہنچے ثواب، ساری امت اور میرے ماں باپ کو پہنچے ثواب، ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو تلاوت قرآن پاک کی ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، اور آج ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص میری مرحومہ والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حنیف بھائی، ہمارے جواد بھائی، ان کے والدہ والدین جو بھی دنیا سے چلے گئے، مولا ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مدنی چینل کے جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ میری والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر میں کروٹ کروٹ انہیں چین، سکون اور جنت کی نعمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت عطا فرما، ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہو قبول ہے بارگاہ میرا عمل میرے خدا، ہو قبول بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبرستان میں جانے کے مناظر بھی آپ نے دیکھے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ تو شہر سے گھر سے نکلے تھے ٹنڈو آدم جانے کے لیے، راستے میں والدہ کے مزار شریف پر بھی گئے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ویسے تو سعادت ہے بچے کے لیے، اولاد کے لیے کہ والدین کی قبر پر حاضری دے، لیکن میرا یہ الحمدللہ سالوں کا معمول تھا کہ جب بھی ملک یا بیرون ملک کہیں سفر پر جاؤں تو والدہ سے مل کر دست بوسی کر کے جاتا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے بھی میں جاتا تھا، تو اب تو ماں نہیں ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی سفر پر جاؤں تو والدہ کی قبر پر حاضری دے کر اور دعائیں لے کر، یہ تصور ہوتا ہے کہ ماں تو دیکھ رہی ہوگی نا، اور ماں کی دعائیں ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ بس اب بات چلی ہے تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائیے، اور ہو سکے تو ان کے لیے ایصال ثواب بھی فرمائیے۔ والدین کی قبر پر بھی جانا چاہیے، بالخصوص احادیث کے اندر تو اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں،
اور ایک لگاؤ ہونا چاہیے، وہاں جا کر اصالہ ثواب کریں، وہاں جا کر دعائیں کریں تو مردے کو انسیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جمعے کو بالخصوص احادیث میں مضمون ہے کہ جمعہ والے دن جو اولاد یا بیٹا جو ہے اپنے والدین کی یا کسی ایک کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو جمعہ کو تو ضرور جانا چاہیے اور ان کی روح کو جا کر اصالہ ثواب کرنا چاہیے، بالخصوص ہو سکے تو یاسین شریف وہاں جا کر پڑھنی چاہیے، بلکہ اس طرح بھی لکھا کتابوں میں کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ مردہ خود سنے۔ تو ایک اچھی اگر آپ کو آتی ہے صحیح طریقے سے مخارج سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو پراپر طریقے سے جا کے پڑھیں، انشاءاللہ ان کی روح کو بہت سکون ملے گا انشاءاللہ۔ جی ہاں، اور والدین کے لیے دعا بھی کرتے رہا کریں۔ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیا کرتا ہے تو اس پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں کمی آ جایا کرتی ہے۔ لہٰذا والدین حیات ہوں یا دنیا سے تشریف لے گئے ہوں، رخصت ہو گئے ہوں، والدین کے لیے دعا کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی۔ اور ایک لگاؤ ہونا چاہیے، آج ہم اپنے والدین کی قبر پر جائیں گے، اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے تو کل ہم نے بھی مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو ہمارے بچے بھی ہماری قبر پر آیا کریں گے، ان کی تربیت چونکہ ایسی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں بھی قبر کے اندر جو ہے راحت کا ایک سامان میسر ہوگا اور نصیب ہوگا۔ بہت پیاری بات ہے عبدالحمید بھائی، بڑی اچھی آپ نے تربیت بھی فرمائی، مدنی پھول بھی عطا فرمائے۔ سفر کے دوران کچھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوا تھا، وہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی آ گئی ہیں، تو آئیے کچھ کالز آپ کے سلسلے میں پہلے شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر مزید آپ کو مدنی گلدستے دکھائیں گے۔ جی الحمدللہ عز و جل، میں محمد عمران اتاری انڈو آدم میں رہتا ہوں۔ الحمدللہ حاجی عبدالحبیب بھائی انڈو آدم تشریف لائے، بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ عز و جل اجتماع بہت ہمارے فیضان مدینہ کا اجتماع بہت زبردست ہوا، اور عبدالحبیب بھائی کی تو کیا بات ہے، اللہ عز و جل انہیں سلامت رکھے۔ میں ٹنڈو اعظم سے سید سرتاج، ماشاءاللہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں حاجی حبیب بھائی تشریف لائے، فیضان مدینہ میں ان کا ایک مدنی بیان تھا، ماشاءاللہ میں اس میں شرکت کی، کافی عرصے بعد اجتماع میں شرکت کی تھی، اتنا سکون ملا ذہنی اور روحانی کے بیان سے باہر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ حاجی عبدالحبیب اتاری، آپ کا سلسلہ اور باپ کے بیان بہت اچھے ہیں، آپ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی استاد محمد شہر پر، آپ کا بیان بھی ہوا تھا استاد محمد پر، اور آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ آپ استاد محمد پر آپ کا پھر سنت و بھرا بیان ہوگا ماشاءاللہ۔ جی استاد محمد بلوچستان میرا جانا ہوا تھا، اور واقعی بہت میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی ساری عوام ہوگی اور اتنا بڑا اجتماع ہوگا، تو ماشاءاللہ بہت زبردست اجتماع ہوا تھا۔ اور بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر، ان تینوں جگہوں پر مجھے جانے کا حکم ملا ہے ہمارے نگران کی طرف سے بھی، تو میں نے آنا انشاءاللہ۔ اور اب ذہنی آزمائش کی آڈیشنز بھی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے 2-2.5 مہینوں میں پورے پاکستان کا ہی مختلف علاقوں کا دورہ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں آپ کے قریب آئیں گے، آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ۔ یہ آڈیشن کے حوالے سے ایک بات رہ گئی تھی، میں عبدالحبیب وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی ہم نے جو ہے مکمل، ہمیں ڈبل 12 ٹیمیں چاہیے سیزن 10 کے لیے، ہمیں ڈبل 12 ٹیمیں چاہیے 23 شہروں سے۔ باب المدینہ کراچی کی 2 ٹیمیں ہوتی ہیں اور باقی ہر شہر کی 1 ٹیم ہوا کرتی ہے۔ ابھی ہم نے مکمل شہروں کو سلیکٹ نہیں کیا، کچھ شہروں کو سلیکٹ کیا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین اس میں ہم نے ذہن یہ بنایا ہے کہ جس شہر سے ہمیں زیادہ ریکویسٹیں آئیں گی، زیادہ وہاں پر اصرار کیا جائے گا، تو انشاءاللہ ان شہروں کو لیا جائے گا اگلے آڈیشن کے لیے۔ لہٰذا آپ جو ہے اپنے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کروائیں اور ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری مجلس پھر آپ کے شہر کو بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ کچھ نئے شہر شامل کیے جائیں، اور اگر نئے شہر سے ہم سے رابطہ کیا گیا ہماری مجلس سے، جیسے کہ آپ نے ای میل ایڈریس، فون نمبر وغیرہ دیا ہے، اور آپ کے نگرانوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم بھی اپنی ٹیم دینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری بھی نیت ہے کہ نئے شہروں کو موقع دیا جائے۔ جیسے بڑی بات تھی کہ سیزن 9 کے اندر ڈبل 12 ٹیمیں ہوتے ہوئے پورے پاکستان کی طرف سے ٹیمیں آتے ہوئے ڈیرہ اللہ یار نے مقابلہ جیت لیا، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ چھوٹے شہر سے آ کر ایک ٹیم نے پورا سلسلہ جیت لیا، تو ہو سکتا ہے اس بار بھی کوئی ایسا کام ہو جائے اور کوئی نئے چھوٹے شہر سے لائیں اسلامی بھائی اور محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ جی، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اسلامی بھائی مدنی انتخاب میں آ سکتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ اس قسم کا ہو یا اس قسم کا ہو، البتہ عمر کی قید ضروری ہے کہ 17-18 سال سے چھوٹی عمر کا نہ ہو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ایک اگلا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو مزید مدنی پھول رکن شورا سے دلوائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنت
سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. اچھا سب یہ بتائیں کہ آپ صحیح سفر میں کرتے جیسے آپ گڈی موبائل یوز کر رہے ہیں اور سارا سفر ایسے گزارتے لوگ تو بڑے سفر میں یہ کرتے ہیں کہ بھائی سوتے ہوئے جاتے ہیں چلے آرام کر کے جائیں گے پھر وہاں جا کے جو ہے آرام سے بیان کریں گے. نارملی تو گاڑی میں جب ڈرائیو کرتا ہوں تو اتنا سارا موبائل یوز نہیں کر سکتا, نہیں بھی کرنا چاہیے, لیکن میں لانگ ڈرائیو میں کوشش کرتا ہوں کسی اسلام بھائی کو ساتھ لے لوں, وہ ڈرائیو کر لیں. تو آج حنیف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سچی بات یہ کہ آج میں نے اپنے اس ٹریول کے لیے کچھ باقاعدہ مشورے اور کچھ پلان کیا ہوا تھا, کیونکہ آلموسٹ 3 گھنٹے کا 3.5 گھنٹے کا ہماری ڈرائیو ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم گھر سے نکلے ابھی تک میرے واٹس ایپ ختم نہیں ہوئے, اور ابھی ہم نے کانفرنس کال پہ مشورہ کیا ہے. تو اب یہ ٹریول ہے, پتہ ہے 3 گھنٹے مجھے گاڑی میں ہی بیٹھنا ہے. تو میں نے 2 پلان کیے تھے کہ یہ سارے جو پینڈنگ ہیں وہ نپٹا لوں گا, اور پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بیان کی تیاری بھی کر لوں گا, کیونکہ آج بھی بیان ہے اور کل بھی 3 بیانات ہیں انشاءاللہ. شاید صاحب میں پہلے سے بھی دیکھا ابھی آپ نے اس نے ٹریول اسٹارٹ کیا تھا, پھر پیٹرول وغیرہ بھی ڈلوایا, تو کیا یہ بھی اخراجات دعوت اسلام کی تحت ہی ہوتے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب کریم نے جب نوازا ہے تو پھر اپنا ہی خرچہ کرنا چاہیے, اور امیر اہل سنت کی بھی ہماری تربیت ہی یہی ہے کہ اپنا کھائیں گے, سنتیں پھیلائیں گے. مجھے یاد ہے جواد بھائی کہ جب امیر اہل سنت سفر کرتے تھے, اور ہم جب میں چھوٹا تھا اس زمانے میں, تو بسوں میں ٹریول ہوتا تھا اور ٹرینوں میں ٹریول ہوتا تھا, تو امیر اہل سنت اپنی ذات سے ہی خرچ کرتے تھے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ امیر اہل سنت اپنے گھر سے کھانا لاتے تھے, ہاتھ میں ٹفن ہوتا تھا, اور ہمیں اپنے گھر کا کھانا کھلاتے تھے. امیر اہل سنت کی شروع سے تربیت رہی ہے. تو ساری دنیا کی دعوت اسلامی میں اکثر 99% ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کی یہ تربیت ہی ہے کہ وہ اپنے ہی اخراجات پہ سفر کرتے ہیں. اچھا ہم ابھی یاد ہو رہے ہیں, تو اپنے آپ نے کیا پلان کیا آگے, کیا شیڈیول ہوگا آج کا اور کل کا, سارا دن میں کیا کرنا ہے؟ جی پہلے تو ایک آپ کی عرض کر دوں, امیر اہل سنت نے ایک بار یہ تربیت فرمائی تھی کہ حاجی صاحب جو ہے نا وہ لفظ نہ کہا جائے. میرا نام ہے نا عبدالحبیب, تو عبدالحبیب کہہ لیجیے گا, کیونکہ حاجی صاحب تو پھر بہت سارے ہو جائیں گے, یہ بھی حاجی صاحب ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ کہ ہمیں الحمدللہ ایک اور تربیت یہ ہے جواد بھائی کہ جس ملک یا جس شہر میں جائے نا, تو پھر اپنی لگام وہاں کے اسلامی بھائیوں کے ہاتھ میں دے دیں, وہاں کے ذمہ داران کے ہاتھ میں دے دیں. تو شیڈیول جدول جو بھی ہوگا وہ انہوں نے بنانا ہے, ان کی مرضی ہے وہ کہاں لے جائیں گے, ہمیں کہاں بٹھائیں گے, کہاں ٹھہرائیں گے, کہاں بیان کروائیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم ان سے تھوڑا سا لے لیتے ہیں آئیڈیا کہ بھئی بیانات کتنے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے بیان کرنا ہے تو ظاہر اس کی تیاری بھی کرنی ہے. تو جو اب تک میں نے جدول سمجھا ہے کہ آج چونکہ جمعرات ہے اور ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا, تو ہفتہ وار اجتماع میں بیان ہے, اور اگر ہم تھوڑا پہلے پہنچ گئے, ان کی خواہش تو یہ ہے کہ بار بار ان کے میسج آ رہے ہیں کہ آپ اگر تھوڑا پہلے آ جائیں, شاید کچھ شخصیات سے وہ ملاقات اجتماع سے پہلے بھی کروانا چاہتے ہیں. ایک تھوڑا پریشر ہوتا ہے جواد بھائی, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں نا, تو ہم تو بڑے ایزی 4-5 لوگ ہیں, اپنی گاڑی لی اور چلے گئے. انہوں نے بہت تیاری کی ہوتی ہے اور بڑی امیدیں ہوتی ہیں ان کو, 1 ہفتہ 10 دن 15 دن سے وہ تیاری کر رہے ہیں. اچھا اب ہم اگر ویسا ڈیلیور نہ کر سکے یا وہ ان کی توقعات پر پورا نہ اترے, تو یہ پریشر ضرور ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو عنصر یا سب سے بڑا جو امپیکٹ پڑ سکتا ہے نا, کہ وہ خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو جائے نا انسان کی. ظاہر ہے کہ اب انسان اگر اللہ نہ کرے بیمار پڑ جائے تو پھر ان کو وہ سب چیزیں جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں مل پاتی. تو بس میری دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص دے اور ان کی توقعات کے مطابق ہم ڈیلیور کر دیں, کیونکہ اصل کام انہوں نے کیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جا کے بیان کر رہے ہیں, ہم نے کیا محنت کی, ہم گھر سے نکلے ہیں, اب جائیں گے تو وہ بیچارے اجتماع تیار کر کے رکھا ہوگا, ہم سے بیان کروا لیں گے. انہوں نے نہ جانے کتنی محنتیں کی ہیں. کئی اسلامی بھائیوں نے دریاں بچھائی ہوں گی, تو کئی ٹینٹ لگا رہے ہوں گے, تو مائک لگوائے ہوں گے, تو دعوتیں دی ہوں گی, اخراجات ہوں گے. اصل کام ان کا ہے. قدر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم عامر بھائی, کیسے ٹھیک کروں. السلام علیکم, خیریت سے ٹھیک ہے. پڑھ لیتے جیسے آپ فرمائیں, اب ہم آپ کے حوالے ہیں. آپ نماز پڑھوائیں جیسے آپ فرمائیں, جیسے آپ. نماز کا ٹائم ہم چیک کر رہے تھے, تو ماشاءاللہ یہ ہماری جو اپلیکیشن ہے اس نے بڑا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے. تو اب ہم جو ہے اس میں نماز کا ٹائم کیسے دیکھیں کہ یہ سیٹنگز میں جا کر لوکیشن کو کلک کرتے ہیں اور گیٹ لوکیشن. تو جو یہاں کی لوکیشن ہے وہ اس نے ہمیں دے دی ہے. تو یہاں عصر کا وقت 5:14 تو ہو چکا ہے, اس وقت 5:23-24 ہو رہے ہیں, تو عصر کا ٹائم ہو گیا. تو انشاءاللہ نماز ادا کریں.
بتائی جا رہی ہے. مسافر کو جو مقیم ہے وہ اپنی نماز پڑھی. قدر کرے قدر کرے قدر کرے وقت کی قدر کرے. وقت زندگی ہے گزر جائے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین، وقت کی قدر کریں اور اپنے سفر کے اندر بھی نمازوں کو نہ چھوڑیں اور نمازوں کی پابندی کریں. یہ وقت کی قدر واقعی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وقت کی قدر کرتے ہوئے حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پکار کر کہتا ہے کہ آج کے دن مجھ سے جو حاصل کرنا ہے، مجھ میں جو نیکیاں کرنی ہے کر لو، ورنہ قیامت تک میں پلٹ کر نہیں آؤں گا. تو واقعی وقت کی قدر کرتے ہوئے ہمیں نیکیوں پر زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. عبدالرفیع بھائی، اس مدنی گلدستے کے اندر نماز کے جو مناظر تھے اس میں اقامت بھی آپ ہی نے کہی، امامت بھی آپ نے فرمائی. یہ بھی سیکھا تو امیر اہل سنت سے. جب خاص طور پہ امیر اہل سنت کے ساتھ کبھی نماز کا سفر میں یا کسی ایسی جگہ موقع ملا تو آپ ہی اقامت بعض اوقات فرماتے، اور افضل بھی ہے امام کے لیے کہ وہ اقامت بھی کہے اور پھر نماز پڑھائے. تو موقع ملا ثواب کمانے کا تو کمانے. اور یہ جو آپ بار بار فرما رہے تھے کہ ہم تو آپ کے حوالے ہیں، جیسا آپ کہیں ویسا کر لیتے ہیں، یہ کیا تھا؟ دیکھیں یہی طریقہ ہے نا، ورنہ تو اگر میں اب وہاں جا کے کہوں کہ نہیں جناب میں نے یہاں بیان نہیں کرنا، میں نے یہاں آرام نہیں کرنا، میں نے اس گاڑی میں نہیں بیٹھنا. چلیں ٹھیک ہے نا، جہاں وہ رکھیں گے وہیں. اب بس اب ہم پہنچے تھے تو اب وقت شروع ہوا تھا عصر کا. نگران صاحب آ گئے تھے ماشاءاللہ عامر بھائی، تو میں نے کہا آپ جیسا فرمائیں. ٹنڈو اللہ یار پہنچ کر عصر پڑھ لے یا یہاں پڑھ لے، آدھا گھنٹہ کا راستہ تھا. ٹنڈو آدم تو انہوں نے کہا یہیں پڑھ لے. میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، کیونکہ اب یہ بڑی اچھی تنظیم اگر چلانی ہے نا تو اب جیسے یورپ گئے، دنیا میں کہیں بھی گئے، نگران شورا کو بھی ہم نے دیکھا کہ اب وہاں جا کر اب وہاں کے نگران کی مرضی ہے کہ وہ ہمارا جدول کیا بنائیں. آپس میں مشورہ ضرور کر لیتے ہیں لیکن ورنہ سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ اس سفر میں نے کئی گاڑیوں میں نے بیٹھنا پڑا. مجھے وہ کہتے تھے آپ یہ والی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو میں اس میں بیٹھ جاتا تھا. اچھا آپ یہ والی گاڑی، میری اپنی گاڑی ساتھ تھی لیکن وہ کس لیے کہ انہوں نے کسی اسلامی بھائی سے بات کی ہوگی، ان سے کوئی مدنی فیس لے لیں گے، کوئی دل جوئی ہو جائے گی. ہمارا 10-15 منٹ بیٹھنا ہے ان کی. اچھا اب نگران صاحب کو میں کہوں نہیں بھائی میں تو اپنی گاڑی میں بیٹھوں گا، میں تو آپ کی کسی گاڑی. وہ تیاری جو کر کے لائے ان کی دل آزاری ہو جائے گی. تو اچھا وہ کہے کہ بھائی آپ نے فلاں اسلام بھائی کے گھر رہنا، میں کہوں نہیں میرا ٹنڈو آدم میں ایک دوست ہے میں اس کے گھر پہ رہوں گا. نہیں، حالانکہ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی جاننے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر میں آ رہے ہیں تو آپ ہمارے گھر رکیں. ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں آپ ہمارے نگران سے رابطہ کریں، کیونکہ نگران کے ذریعے اگر ہوگا نا تو وہ تنظیمی طریقہ کار کے مطابق ہوگا، غلط فہمیاں کم ہوں گی اور انشاءاللہ اس کا تنظیمی فائدہ ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. یہ چیز بھی سیکھنے کو ملی ہے، کسی کا مہمان بنے تو اس پر بوجھ نہ بنے بلکہ اس کے ساتھ مل کر چلیں، ذہنی مہنگی کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ وہ بھی پھر وزن بھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ فوائد بھی ہمیں زیادہ حاصل ہوں گے. ہمارے ساتھ نواب شاہ وہاں کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں، کچھ تاثرات کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی جب سے حضرت صاحب نے دعوت اسلامی کا چارج سنبھالا ہے، جب سے اس کو تیار کیا ہے، الحمدللہ پورا پاکستانی، پوری دنیا ہی شکر گزار ان کی کہ انہوں نے سرکار کی سنت کو اجازت کیا، ابھارا اس کو. اور خصوصی طور پہ حضرت صاحب نے خود عملی کام کیا. اور الحمدللہ حبیب بھائی شہزاد آئے، ایک مرتبہ نہیں آئے، کئی مرتبہ آئے. الحمدللہ ان کے آنے سے دعوت اسلامی کا کام بھرپور طریقے سے بڑھ رہا ہے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بڑے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور میں خصوصاً شکر گزار ہوں حبیب بھائی کا بھی، اور جو ہے اپنے حاجی عمران بھائی کا. انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے نا شہزاد کے لیے مطلب وہ ٹائم دیتے ہیں. نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد تو بس ایک ولی والی جو ہوتی ہے اپنا نا کیفیت، تو وہ ہمارے اندر ہمیں ظاہر ہوئی کہ کیا نام ہے اپنا ہم کسی ولی کے ساتھ مل رہے ہیں. شفقت فرمائی، آپ یہاں پر آئے، آپ ہمارے گھر پہ ٹھہرے، یہ مہربانی آپ کی. اس کے علاوہ جمعے کے دن انہوں نے جو نماز پڑھائی، جو بیان کیا، بیان تم بہت ہی ایک نئی چیزیں بتائی جو کہ نہیں پتہ تھی. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو اور ترقی عطا فرمائے، دعوت اسلامی اور ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل پاک بٹائی کابینہ میں عبدالحبیب بھائی رکن شورا کا جدول الحمدللہ ہمارے یہاں پر بنا، اور ذمہ داران کی جو تاثرات وغیرہ الحمدللہ بہت زبردست کہ جب ان کا جدول جہاں پر بھی بنتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول جو ہے مسجد بنانے کی نیتیں کرتے ہیں، مدرسے بنانے کی نیتیں کرتے ہیں. اور یہ مرشد کا فیضان ہے کہ الحمدللہ عز و جل اراکین شورا کے جدول سے الحمدللہ مدرسے اور جامعۃ المدینہ ان شہروں میں جہاں پر نہیں بنے ہوئے
वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बनते चले जा रहे हैं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, राह खुदा में सफ़र की आप भी नियत फरमाएँ और राह खुदा में सफ़र को अपना मामूल भी बनाएं। और इसके फ़ज़ाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। राह खुदा में सफ़र करके मुश्किलात दूर होती हैं, बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं, इसी तरह बीमारियां दूर होती हैं, सुकून, क़ल्बी सुकून और राहत नसीब होता है। अल्लाह ताला की बारगाह से जो इनामात की बारिश होती है वो भी होता है। हदीस मुबारक में है, मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक, जो कदम राह खुदा में खाक आलूद होते हैं, गर्द व गुबार कदमों पे लग जाता है राह खुदा के अंदर, तो अल्लाह ताला उन कदमों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया करता है। और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, तो आप भी मदनी काफ़िलों में सफ़र को अपना मामूल बनाएं। अब्दुल हबीब भाई, इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या फरमाएंगे इनके लिए आप? नहीं माशाल्लाह, वहाँ हाज़िरी हुई और यकीनन इनसे कुछ अहदाफ भी इन्हें दिए होंगे, इनको नीयतें करवाई होंगी, तो इन्हें याद रखना चाहिए। और जिस तरह मदनी काफ़िलों में इन्होंने सफ़र की नीयत की, मुझे याद है कि काफ़ी देर तक हमारी मुलाकात चलती रही थी और मुलाकात में कई इस्लामी भाइयों ने चेहरे पर दाढ़ी सजाने की, कईयों ने मदनी काफ़िले में सफ़र की। और माशाल्लाह वो आमिर भाई और शकील भाई तो वैसे ही माहिर हैं नीयतें करवाने में, अभी भी नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद आमिर भाई हैं। तो वो जिस तरह नीयतें करवा रहे थे इस्लामी भाइयों को, तो मुझे उम्मीद है कि 7 दिन का वो हमारा जो फैज़ान नमाज कोर्स था उसकी नीयतें हो रही थी। इस्लामी इस बात का अगर इजहार भी कर दें इंशाअल्लाह। चले, वो कोशिश शुरू हो गई है आमिर भाई माशाअल्लाह। हाँ देखिए, सबको नियत हो गई माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको हज का सफ़र भी नसीब फरमाए। आमीन 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 या रब। तो ये फ़वाइद हुआ करते हैं सफ़र के कि बहुत सारे आशिकान रसूल जो है वो नेकियों की नियत भी कर लेते हैं। और आपका तो एक मदनी गुलदस्ता अब्दुल हबीब भाई हमारे पास ऐसा भी है कि आपने चादर किसी को तोहफे में दी, अजरक थी शायद, और फिर दाढ़ी शरीफ पर आपने हाथ भी फेरा और वो भी दाढ़ी की नियत करवा रहे थे। जी माशाल्लाह। असल में वो मैं इस सफ़र में तो मुझे इतनी अजरकें मिली कि अगर मैं शायद लेकर आता तो मुझे अजरक की दुकान खोलनी पड़ती। अच्छा। तो अब फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया कि मैं फिर अजरकें बांटता था, तो इस्लामी में कहते हमें दे दें, तो फिर कोई ना कोई नियत कर लेते थे। तो कई इस्लामी भाइयों ने माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ की नियत की या कोई अच्छी सी नियत की, तो मैं उनको फिर तोहफ़ा दे देता था। लेकिन यहाँ मैंने एक बात करनी थी, आपने छेड़ी दी बात के एक रिवाज ज़रूर है, सिंध की एक सकाफत है, लेकिन एक आदमी 25 अजरक के क्या करेगा? तो अच्छा, पहले हार पहनाते थे, कई मुल्कों में ये रिवाज है कि 50 हार पहना दिए तो वो सारे ही हार एक ही बारी में उतर के रह जाने, अब अजरकें पहना रहे थे। तो नाकिस मशवरा यही है कि प्रोडक्टिव तोहफ़ा दिया जाए। अमीर अहले सुन्नत कमाल की शख्सियत है और प्रैक्टिकल शख्सियत है। आप फरमाते हैं अगर तोहफ़ा देना ही है तो किताब का तोहफ़ा दे। हमें नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, वैसे किसी मस्जिद के इमाम साहब या आलिम दीन या बुज़ुर्ग है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और आप उनको कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं, तो बेस्ट तो ये है कि आप उन्हें कैश दे दें। अगर आप तोहफ़ा देना चाहते हैं मस्जिद के इमाम साहब को, अब मुझे बताएं कि इतने सारे सफ़ेद जोड़े इमाम साहब को दे दिए, उनके पास सिलाई के पैसे शायद ना हो, इतनी सारी जानमाज़ें, जिसको देखो इमाम साहब को जानमाज़ तोहफे में दे रहा है, क्या वो 50 जानमाज़ें बिछा के नमाज़ पढ़ेंगे? अच्छा, फिर कोई हज पे जा रहा है तो सारी मिठाई के डब्बे लेके उसके घर पहुंच रहे हैं, तो भाई कितनी मिठाई वो खाएंगे? पता चला बंदा ही शुगर का मरीज है, घर में मिठाई पड़ी हुई है। तो हम वो तोहफा दें जो उस शख्सियत के काम है। आसान तरीन तोहफा तो ये कैश दे दें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, दावत इस्लामी वालों को तो वैसे ही मना है कैश लेने की, लेकिन बाकी मजहबी लोगों को भी लोग उमूमन तोहफा वो देते हैं जो नॉर्मली काम नहीं आता। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी मदनी मुज़ाकरे में फरमाया कि अगर आप किसी को तोहफा देना चाहते ही हैं तो उसको कैश दे दे, उसको जो चाहिए वो ले ले, वो उससे फायदा उठाए। तो यहाँ सिंध में जनाब इतनी अजरकें, तो फिर मैं यही करता था, फिर मैं भी लोगों को अजरकें बांट देता था ताकि वो कोई ना कोई अच्छी नीयत हो जाए और जिसने दिया है उसके लिए भी कोई सवाब में मजीद हिस्सा हो जाए। क्या बात है, बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाई आपने, मदनी फूल दिया। वाकई तोहफा वो देना चाहिए अगर उसका पता चल जाए कि किस चीज़ की। अगर हमें तोहफा देना है, मिसाल के तौर पे आप अगर किताब तोहफे में देंगे, इल्म बाकी रहेगा, और हम भी अगर किसी को किताब देंगे तो इससे फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शहदादपुर में ज़रूर हुआ। शहदादपुर में मैं पिछली बार जब गया था तो मुझे इतने हार पहनाए थे, तो मैंने कहा था शायद आज शहदादपुर की दुकानों पर हार कम पड़ गए होंगे। फिर मैंने उनको अर्ज़ किया कि आपको किताब तोहफे में देनी चाहिए थी। तो इस बार शहदादपुर में गया तो तकरीबन इस्लामी भाइयों के हाथ में रिसाले थे और तकरीबन इस्लामी भाइयों ने मुझे हार भी पहनाए। कह रहे आज आपको हार पहनाएंगे, अजरक पहनाएंगे, लेकिन रिसाले भी देंगे। अच्छे खासे रिसाले और किताबें जमा हुई। खुशी हुई मुझे कि उन्होंने बात याद रखी थी, और फिर मैंने वही किताबें, वही रिसाले उनके सामने ही तकसीम किए। अच्छा हो गया, इससे लोग माशाल्लाह घर ले गए किताबें और उम्मीदें पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। तो प्रोडक्टिव तोहफा होना चाहिए, फ़ायदेमंद तोहफा होना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर तोहफा देना भी है तो इसमें यह भी देखा जाए कि अगर आपको कोई करीबी दोस्त है, आपने ख़ानदान में किसी को या दोस्त अहबाब में से किसी को तोहफा देना है, तो पहले ये गौर कर लें कि उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। ज़रूरत, अगर उसके पास अच्छा पेन नहीं है तो उसको पेन तोहफे में दे दिया जाए, तो वो उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। अगर मज़ीद आप मालूम कर लेंगे तो आज के दौर में तो मुझे लगता है मोबाइल का चार्जर, हैंड्स फ्री, पावर बैंक, ये अच्छे तोहफे हैं। लोगों को वाकई ज़रूरत है जिस चीज़ की, और देते भी हैं लोग तोहफा, लेकिन बाज़ औक़ात वो तोहफे दिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक सीज़न हम मेमन है ना, हम एक शरबत कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ जब कोई उम्रे पर जाए या हज पर जाए तो वो शरबत का जो शीशी है ना, वो बॉटल,
وہ ضرور دینی ہے تحفے میں. تو بعض اوقات گھر میں 40 50 جمع ہو جائیں. اب کیا کریں اس کا بھائی, سارا سال بھی شربت پئیں تو ختم نہیں ہوگا, تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ کیا کریں, یہ دیکھ لیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے. اور ایسا خاص سب سے بیسٹ تحفہ تو میں سمجھتا ہوں کتاب ہے. علم دین پہنچے گا. دعوت اسلامی کا جو لنگر رسائل کا تقسیم رسائل کا والا کام ہے نا, اگر یہ سنبھال لیں, عید کارڈ کی جگہ بھی کوئی کتاب دے دیں, رسالہ دے دیں, تو انشاءاللہ یہ علم باقی رہے گا. وہ پڑھیں گے یا کسی کو بھی دیں گے, وہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے عبدالحفیظ بھائی کہ آپ نے آگے سے دینا شروع کر دی, ورنہ تو کئی لوگ اس کو سنبھالتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا ہو گیا, ہاتھوں ہاتھ بڑھ گئی الحمدللہ. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, نواب شاہ سے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ. نواب شاہ میں ماشاءاللہ, چلیں نیت ماشاءاللہ پھر بھی کر لی ہے. ہماری نگرانی کابینہ کی ہمیں یہ کال بھی آئی ہے ہمارے مجلس کو, انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلامی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. نواب شاہ عبدالحفیظ بھائی میرا آبائی شہر بھی. جی آپ نواب شاہ کے ہیں ماشاءاللہ. نواب شاہ سے بڑی یادیں وابستہ بھی ہیں. جی جی. اور نواب شاہ سے الحمدللہ بہت سارے ہمارے ذمہ داران بھی تعلق, رکن شورا اطہر بھائی ہیں. میرا خیال ہے خود حاجی شاہد کا تعلق بھی. جی جی, بیسیکلی وہاں سے ہیں. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد بھی بیسیکلی نواب شاہ کے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑا پرانا کام ہے دعوت اسلامی کا. نواب شاہ میں امیر اہل سنت کے کئی بار وہاں پر سفر ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز اور تاثرات وغیرہ کو بھی لیں گے, لیکن کافی دیر ہوگی گفتگو کرتے ہوئے. آئیے ایک آپ کو اور بھی بہت پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے, دعا کرتا ہے یا اللہ اپنا گھر دے دے, چلے چھوٹا سا مکان مل گیا, پہلے دن تو دعوت بھی کرتا ہے, بہت خوش, اس کی خوشی سنبھلتی نہیں ہے. کیوں بھائی, اللہ نے کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں کر دیا. یہ 2-4 مہینے تو خوشی رہتی ہے. اب سوچتا ہے میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے یار, فلاں رشتہ دار کے گھر گیا, اس کا تو مکان بھی بڑا, باہر اس کے اندر صحن بھی تھا, اس کے اندر الگ بیٹھک الگ تھی, میرا تو ایسا مکان ہونا چاہیے تھا. اب جب وہ مل گیا تھوڑے عرصے بعد, بڑی محنت بڑی کوشش, ساری زندگی کوشش کی بڑا مکان ہو جائے, بڑا مکان ہو گیا تو کسی نے کہا تمہارے پاس تو مکان ہے, فلاں کے پاس تو زمینیں بھی ہیں, وہ تو زمیندار بھی ہے. اب بندہ سوچے میرے 1 کنال کا مکان, اس کے پاس کئی ایکڑ زمین, کبھی خوش ہو سکتے ہو, کبھی پیٹ بھر سکتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, میں نہیں کہہ رہی, اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, اور کچھ نہیں بھر سکتا, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اور اسی پرابلم میں ہم پریشان ہیں. آج جس کو پوچھو اس کو وہ کہتا ہے آگے بڑھ رہا ہے, میں پیچھے رہ گیا ہوں, غریب رہ گیا ہوں, میں پریشان ہوں, مجھ سے آگے لو. پرابلم یہی ہے, مسئلہ آج یہ سیکھ لو نا, آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. وہ طریقہ کیا ہے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. زندگی سکون والی کرنی ہے نا, تو نعمتوں میں, اللہ کی عطاؤں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو, آگے والے کو نہیں. ٹھیک ہے, جب پیچھے والے کو دیکھو گے تمہیں سکون آ جائے گا. اے چھوٹے مکان میں رہنے والوں, جھوپڑیوں میں بھی تو لوگ رہتے ہیں نا, انہیں دیکھو کہ یار اللہ کی مہربانی مجھے اپنا مکان تو دیا ہے. کھلے آسمان تلے لوگ رہتے ہیں, انہیں دیکھو اور رب کا شکر ادا کرو. وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں, جو کہتے ہیں جناب تھوڑے پیسے میں کماتا ہوں, تم ان سے تو اچھے ہو جو بھیک مانگتے ہیں. اپنے گھر میں رہتے ہو, کچھ جیلوں میں رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جناب مجھے بہترین نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی, میں اچھے فروٹس اور مہنگی غذائیں نہیں کھا سکتا. ارے ان کو دیکھو جو پیسے ہوتے ہوئے کھانا نہیں کھا سکتے, ڈرپ کے ذریعے کھانا لگتا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے میرے ہاتھ پیر سلامت دیے, اپنے ہاتھ سے کھاتا ہوں. قناعت اور رب کی نعمتوں پر اگر شکر کرنا سیکھ لو گے, زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. اللہ اللہ اللہ, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی آپ نے بہت پیارا مدنی گلدستہ بھی دیکھا, رکن شورا دوسرے کو تحائف بھی دے رہے ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھا, اور مدنی فیس لے کر تحفہ دیا ہوگا عبدالحبیب بھائی شاید آپ نے. ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی شریف کی نیت کی کہ آپ یہ والی اجرک مجھے دے دیں. اچھا. میں نے کہا آپ کیا تحفہ دیں گے؟ انہوں نے کہا میں داڑھی شریف رکھوں گا. کیا آج کے بعد نہیں کٹے گی, نہیں کٹے گا. اور یہ ایک سے زائد مرتبہ ہوا, کئی اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ تحفے دیے بھی اور لیے بھی, تو یہ ہمارا مدنی کاروبار چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, زبردست. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز بھی ہیں, آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں پہلے. جی عبدالحبیب بھائی سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مدنی سفر نامے میں ہمارے قصور شہر کو کب شامل کر رہے ہیں؟ صحیح, پہلے وہاں کا سفر ہوگا, اس کے بعد سلسلہ ہوگا نا عبدالحبیب بھائی. اب قصور والوں کا کیا قصور ہے یہ اپنے نگران سے پوچھ لیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو حاضری ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ اپنے نگران سے, نگران کابینات وغیرہ سے رابطہ رکھیں. رکن شورا نے کئی بار یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہمیں تو جو جدول دیا جاتا ہے اس کے مطابق سفر ہوا کرتا ہے, تو اپنے ذریعے سے عبدالحبیب بھائی کا وقت لے لیں, پہلے سفر ہوگا اور پھر مدنی. اب تو موقع اچھا ہے, اگر قصور والوں کی ذہنی آزمائش کی ٹیم بن جاتی ہے تو ویسے ہی جانا پڑے گا. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آڈیشن اپنے شہر میں کروانا چاہتے ہیں قصور میں, تو ذمہ داران کے ذریعے سے رابطہ کروائیں, آپ خود بھی رابطہ کروائیں. انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ وہاں آڈیشن بھی ہو جائے, پھر عبدالحبیب بھائی کا سفر بھی ہو جائے گا, تو مدنی سفر نامہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. جی نیکسٹ. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں, ماشاء اللہ مدنی سفر نامہ مرحبا, عبدالحبیب عطاری کی آمد مرحبا. عبدالحبیب بھائی آپ کے حج کے جو موضوعات پر مختلف گفتگو میں اور مناظر میں مدنی چینل پر, سوشل میڈیا پر بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ مرشد کے سنگ حج کی کیا ہی سعادت ہے, اور مدنی قافلوں کے حوالے سے بھی ہے, اور حج کی یادگار مدنی قافلے کی صورت میں تو کیا ہی بات ہے. مرحبا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. عبدالحبیب بھائی قافلوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس پر ہم استقامت عملی طور پر کیسے لائیں؟ ایک تو یہ ہے, کیونکہ قافلے پر سفر تو ہو ہی رہے ہیں, لیکن ہم سے جو سیکھ کر آتے ہیں اس کو ہم کیسے سیو کریں اور کیسے سیو کریں, اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. دیکھیں, کسی بھی علم کو باقی رکھنا ہے تو اس پر عمل جاری رکھیے. آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں, وہ بولنا چھوڑ دیں, آپ وہ زبان بھول جائیں گے. آپ کسی بھی علم کو اپنے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پریکٹس جاری رکھیں, تو انشاءاللہ آپ باعمل رہیں گے, تو انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. آپ نے کوئی دعا یاد کی اور اب وہ دعا پڑھنی نہیں ہے آپ نے, تو پھر بھول جائیں گے. آپ نے کوئی سنت سیکھی ہے, آپ اس سنت پر عمل جاری رکھیں, آپ کو یاد رہے گا. اور دوسرا, ہمارے استاد صاحب ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے, جیسے درس نظامی کے دوران, کہ آپ جو پڑھتے ہیں نا وہ دوسرے کو پڑھانا شروع کر دیں. تو یہ آپ کا پکا ہو جائے گا. آپ جب بھی اس کی دہرائی کریں گے تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے نگران شورا کو بھی, کہ آج کل ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے حکایت آ رہی ہوتی ہے یا کوئی حدیث آ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ وہ مطالعہ کرتے ہیں, اور مطالعہ کر کے جو خود پڑھا ہے نا تو وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو اس سے یہ تکرار کرنے سے بھی چیزیں جو ہے نا وہ پکی ہوتی ہیں. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کیجئے, دوسروں کو بتائیے, تو انشاءاللہ وہ یاد رہیں گی اور اللہ نے چاہا برکتیں ملیں گی. جی, اچھی صحبت میں بھی رہیں, اور جن عاشقان رسول کے ساتھ آپ سفر میں گئے تھے انہی سے رابطے میں رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مزید وابستہ رہیں, تو انشاءاللہ عز و جل عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا رہے گا. ایک اور شہزاد بھائی آپ نے کال کی, بڑا اچھا لگا. اب بار بار آپ فرما رہے تھے کہ قافلہ میرے اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں یہ ترغیب دلائی ہے کہ صرف قافلہ نہ کہا جائے, مدنی قافلہ کہا جائے, اور یہ ہماری اصطلاح بھی ہے, اس کو اپنائیں بھی. اسی طرح جس ہمارے شعبے کے اندر مدینہ یا مدنی کا لفظ آتا ہے, امیر اہل سنت نے اس پر بڑی اچھی ترغیب بھی دلائی تھی اور اس کو نوازا بھی تھا. تو لہٰذا ہمیں صرف جامعہ نہیں کہنا, جامعات المدینہ کہنا ہے, صرف علمیہ نہیں کہنا, المدینۃ العلمیہ کہنا ہے, صرف قافلہ نہیں کہنا, مدنی قافلہ کہنا ہے. یہ ہمارا امیر اہل سنت کی طرف سے اس کی ترغیب ہے. جی نیکسٹ کال. عمران بھائی, عبدالحبیب بھائی, آپ دونوں سے عرض یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, اور اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھیے. اور میرے کال کرنے کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ مجھے آئندہ ماہ میں مدینہ شریف کے لیے حاضری کا موقع ملا تھا, لیکن بدقسمتی سمجھیے کہ وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اس سلسلے میں بھی دعا فرما دیں, اور باپا کے حج اور آپ کے حج کی آپ کو بے حد مبارکباد. بہت شکریہ, بہت شکریہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. عبدالحبیب بھائی, حج پر امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کا سفر رہا, یقیناً ہر عاشق رسول کی یہ تمنا بھی اور ہماری بھی ہے. کوئی خاص بات بتائیں گے اس حوالے سے؟ ہر چیز خاص ہے, ہر قدم ہی خاص ہے. میرے لیے تو یہ اتنا خاص سفر ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. یعنی یہ سفر ہوتے ہوئے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سفر میں ہم, یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا بھی آنکھ کھلے گی اور لگے گا کہ خواب دیکھ رہے تھے. اور اب بھی یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی ہو چکا ہے سفر, کیونکہ ایک بڑا عرصے سے ارمان تھا,
اور میرے لیے تو یوں سمجھیے کہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا. مطلب سچی بات میں بتاؤں کہ نہ میری اوقات، نہ میرا وہ جس کو آپ کہنا کیلیبر کہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ جاؤں. باپا کے ساتھ دیکھیں نگران شورا کا جانا بنتا تھا، باپا کے جو خادم تھے ان کا جانا بنتا، یا ان لوگوں کو جانا بنتا تھا جو پہلے بھی ساتھ گئے اور اتنے عرصے سے منتظر تھے کہ امیر اہل سنت جائیں گے تو وہ ساتھ جائیں گے. یعنی مجھ پر تو سمجھے کہ ایکسٹرا ہی کرم ہوا. میں تو خود یقین نہیں کر رہا کہ کیسے ہو گیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، کرم ہو گیا. اور بہرحال اور شاید وجہ یہ بنی کہ اب مدنی چینل والوں کو بتانے کے لیے ایک بندہ اور مل گیا، تو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا باتیں ہوئی انشاءاللہ. جی اگلی کال لے لیں. اس طریقے کے بیانات اور اس طریقے کے ایونٹ حاجی عبدالحبیب بھائی نگران شورا، اراکین شورا کی ایسے ترکیب بنے ہمارے ٹنڈو آدم شہر کے اندر، اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا. جمعرات اجتماع میں آپ نے سنتوں بھرا بیان بھی فرمایا جس میں کثیر ہمارے شہر کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. اس اجتماع کا بالخصوص ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا حوصلہ بڑھا کہ اتنی تعداد ہمارے اجتماع میں آئی ہے، ہم اور محنت کریں گے، کوششیں کریں گے اور اجتماع کی تعداد بڑھائیں گے. ہمارے پاس اتنے سارے اسلامی بھائی اور انشاءاللہ عز و جل خوب 12 مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. الحمدللہ حکمت سے بھرے مدنی پھول عبدالحبیب بھائی کے سننے کو ملے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی اور مرکزی مجلس شورا، امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے. میں ٹنڈو آدم شہر میں رہتا ہوں. حاجی عبدالحبیب عطائی ٹنڈو آدم شہر تشریف لے کر آئے. اجتماع میں بہت روحانیت تھی. اجتماع ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. اجتماع میں بہت سکون ملا کے اب انشاءاللہ تعالی نیت ہے کہ دعوت اسلامی کے کام میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ملائیں گے. انشاءاللہ تعالی مزید مدنی کام کریں گے. ایک اسلامی بھائی حاجی عبدالحبیب بھائی کے بیان سے الحمدللہ متاثر ہوئے، مدنی کاموں سے متاثر ہوئے، تو اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ للبنات تعمیرات کے حوالے سے انہوں نے اپنی نیت پیش کی ہے. اللہ پاک ان کو استقامت دے اور ان کے رزق حلال اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. ٹنڈو آدم، شہداد پور اور پھر نواب شاہ ایک ہی پٹی پر یہ پڑتے ہیں. جو اگر ہم بائی ٹرین سفر کریں گے تو الحمدللہ ان شہروں کے اندر بھی ہمارے مراکز، مدنی مراکز قائم ہیں فیضان مدینہ کے نام سے. ہفتہ واری سنتوں بھرے اجتماعات بھی ہوا کرتے ہیں. ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ہوتے ہیں. ان تینوں شہروں کے اندر بھی اور دیگر بھی شہروں اور ملکوں کے اندر یہ ہوا کرتے ہیں. آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے اندر ضرور شرکت فرمایا کریں. انشاءاللہ عز و جل عمل کا جذبہ مزید بڑھے گا اور عاشقان رسول کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور دین کی خدمت کریں، سنتوں کی خدمت کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. جی ایک اور مدنی گلدستہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں، پھر مزید آپ کے کالز لیں گے. جی میں ادب قرآن کا ہر حال میں کرتا رہوں، ہر گھڑی اے میرے مولا تجھ سے میں ڈرتا رہوں. ٹنڈو آدم والوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے، اور مزید ہمارے گھر کی خوش قسمتی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے کر آئے. آپ کی مہربانی ہے. اپنے گھر میں ہمیں بڑی خوشی ہے ہمارے گھر آپ کب سے دعوت اسلامی کے ماحول میں؟ جب سے حضرت صاحب تشریف لے کر آئے نا، اس سے پہلے میں کئی دوسرے 3 جگہ میں نے نا یہ اپنی کی وہ بیعت کی. ایک جگہ پھر ان سے کبھی نہیں ملا، پھر دوبارہ کی اور پھر ان سے کبھی نہیں ملا. میرے وہ مرضی کے مطابق حضرت صاحب تشریف لے کر آئے تو بہت اس دن سے میں ان کے ساتھ. کون سا سال تھا وہ؟ سن کا یاد نہیں، بہت پہلے کی بات. جس وقت یہ میدان میں اسلامی شروع ہوئی، ہاں اس وقت سے. پھر میں کراچی میں اجتماع ہوتے تھے نا تو میں ہمیشہ جاتا تھا. حضرت صاحب کی کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو آج بھی؟ کوئی ایسا انداز جو آپ کو بڑا اچھا لگ گیا ہو؟ ہاں ان کا انداز تو ہر ہوتا تھا، عمدہ ہی ہوتا تھا ہمیشہ. مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ؟ مدنی چینل دیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ ہاں مدنی چینل دیکھتا ہوں. اچھا، ہمیشہ دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت صاحب کا بیان دیکھنے کے ان کا پھر ہم جہاں بیٹھے نا تو ان کا دیدار ہو جاتا ہے کہ بھائی حضرت صاحب موجود ہے. آپ ٹنڈو آدم تشریف لائے نا، یہ بڑی خوش. اور پھر امید ہے ہمارے گھر میں
बहुत खुशी हुई। मुझे जब इन्होंने तारुफ करवाया आपका कि पुराने इस्लामी भाई मौजूद है, मुझे बड़ी मेरी सादत होगी, लेके जाए मुझे। मैं भी वहाँ आता, लेकिन मेरा रूटीन दूसरा। अच्छा, सुना है आपकी रूटीन बड़ी हटके है, वो क्या करते हैं आप? सुबह निकलता हूँ तो ये ना अपनी ड्यूटी करता हूँ, कुछ ये कागजात डब्बे वगैरह खाली करना, फिर इसके अलावा ये जो है औराक होते हैं वो उठाते हैं। वो उठाता हूँ, ठीक है। जमीन से भी डब्बे खाली कर, और फिर अपने भी वो कुछ जमा करता हूँ, गद्दे वगैरह वो बेचने के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट, फिर निकलता हूँ, फिर शाम को फिर उसके बाद फिर नमाज का टाइम हो जाता है, मगरब का, इशा का। तो रोजाना आप ये बस कागजात उठाते हैं? हाँ, रोज। कागजात का क्या करते हैं? कागजात का करते क्या? कागज जमा करके ना, पहले यहाँ कब्रिस्तान में कुआं था, उसमें हम डालते थे। सही है। अब जो है ना वो कुआं उसको बर्दाश्त नहीं करता, तो ये काम अब जमा करके घर में रखते थे। हैदराबाद से ना गाड़ी वो आती है पार्टी, ठीक है, वो फिर लेके ना जाती है, वो कराची समुन्द्र में डाल के आते हैं। बोलो आपने ये काम क्यों किया, इसकी क्या वजह है? चीफ अकाउंटेंट। बस ये राज है, इसको राज ही रहने दे, हमें बता दें। आपने इतना प्यार दिया है। नहीं है, हाँ? वो सही नहीं है। नहीं, प्यारे आका की बात तो सारी सही है ना, सारी दुनिया भाई के कान पे बता दें। वो चूँकि राज है ना, तो ये राज ही रहना चाहिए। कुछ अरसे पहले इसी मदनी मुज़ाकरा हो रहा था और मुक़द्दस औराक के हवाले से, तो अमीरुल सुन्नत ने बराह रास्त मदनी चैनल पे इसी इनका तस्करा किया टंडो आदम का। अच्छा, मैं कहीं और था, बाउल मदीना में नहीं था, तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि यार काश वो टंडो आदम वाले भी आए हुए थे, इम्तियाज भाई भी वहाँ बैठे हुए, इम्तियाज भाई बैठे हुए। अचानक इम्तियाज भाई खड़े होकर फरमाया, पापा मैं वही हूँ, तो वही हूँ जो अपने वालिद साहब के लिए आया करते थे। लेकिन उसके बाद आप मुज़ाकरे में थे तो अमीर रसूल को याद था इनका, उसके बाद ही ये शोभा बना। फिर ये शोभा भी जी उसी दिन अमीर सुन्नत ने फरमाया कि इनका एक बेटा था, मेरे पास आए थे, मुझे बता रहे थे कि हमारे वालिद साहब को हम मना करें, ये इस तरह करें। यानी मुकद्दस औराक के शोभा बनने की वजह है ये कहा जा सकता है। मदीने शरीफ गए? नहीं गए। चले आज आपके घर आए हैं, मदीने शरीफ जाने की तैयारी करें। मदीने से ड्यूटी ऐसा हो जाए तो फिर तो बड़ी बात है। इंशाल्लाह आपके साथ मैंने हाजिरी देनी है। तो रबीउल अव्वल में इंशाल्लाह हमारा, क्योंकि अभी हज के दिन है तो वीजा नहीं है, जैसे ही रबीउल अव्वल में वीजा खुलते हैं आप अपने तौर पर तैयारी कर लें, वालिद साहब का टिकट मैं पेश करूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। मदीने चल के नाजरीन को बताता चलूँ, रात के इस वक्त तकरीबन 1:15 बज रहा है, हम टंडो आदम में एक ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में आए। मुझे इनका तारुफ करवाया गया कि एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो सुबह शाम मुकद्दस औराक ही उठाते हैं और अमीर अहले सुन्नत इनको बहुत पुराना जानते हैं और इनके बच्चे भी माशाल्लाह मदनी माहौल में हैं। पिछले दिनों इनके यहाँ फौतगी भी हुई है, उसका भी हम दुआ करने आए हैं, इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे। तो यानी ये सबब हैं जो अब तक मुझे पता चला है इनकी सारी गुफ्तगू से कि इनकी ये बात अमीर अहले सुन्नत तक पहुंची कि ये इतने मुकद्दस औराक सुबह शाम इकट्ठे करते हैं। तो फिर बाकायदा एक शोबे पर मशवरा हुआ, मदनी मशवरा हुआ, और फिर दावत इस्लामी ने एक मदनी शोबा बनाया, शोबा है मुकद्दस औराक। और आज सारी दुनिया में, मैं शायद नाजरीन को नहीं पता होगा कि यूके के अंदर भी ये शोबा कायम है, बाकायदा वहाँ कंटेनर पूरे मुकद्दस औराक के भरे जाते हैं और उसको भी शरई तकाज़ों के मुताबिक जो ठंडा किया जाता है या दफन किया जाता है। तो ये अल्लाह की रहमत से मेरा ख्याल है, अल्लाह करीम है, ये हजरत को इंशाल्लाह इसका सवाब जारिया भी होगा और दावत इस्लामी का ये एक शानदार शोबा है। और आज माशाल्लाह बुजुर्ग नियत कर ली है, सरकार करम फरमाए तो इंशाल्लाह मदीने भी इनके साथ हाजिरी देंगे इंशाल्लाह। कुरान का हर हाल में करता रहूं, हर घड़ी ए मेरे मौला तुझसे मैं डरता रहूं। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारा मदनी गुलदस्ता आपने देखा है। अब्दुल भाई, पूछना आपसे ये है कि रात का तकरीबन 1 बज रहा था और इस रात के 1 बजे, वैसे भी छोटा शहर था, रात में लोग जल्दी सो जाया करते हैं, लेकिन रात 1 बजे इनके घर पर आप गए, वजह? हमें टंडो आदम के इज्तिमा के बाद रात ही शहदादपुर जाना था। अच्छा। तो इस्लामी भाइयों ने मुझे कहा, जो जिम्मेदारान थे, कि एक बड़ी रूहानी शख्सियत है, हमारे इस्लामी भाई ही हैं और उनका एक अजब वाक़या है। अच्छा। और आपको उनके पास लिए चलते हैं। तो मैंने कहा रात की इस वक्त कहाँ, वो इस वक्त जाग रहे होंगे, हम चलते हैं। अच्छा। और आप मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। तो मैंने कहा चले फिर चलते हैं। और वही वाली बात थी कि निगरानों के हवाले थे, तो उन्होंने कुछ बताया कि ये इनका शौक शुरू से, सालों से ये है कि सुबह से लेकर रात तक एक ही काम करते हैं कि शहर भर का चक्कर लगाकर ये मुकद्दस औराक जमा करते हैं और अमीर अहले सुन्नत इनसे बड़ा प्यार करते हैं। इनके जो साहबजादे थे वो भी मदनी माहौल में थे,
इमामा इस्लामी भाई थे माशाअल्लाह। फिर हम गए तो माशाल्लाह देखा कि उनके घर में भी बहुत सारे मुकद्दस औराक बाकायदा रखे हुए थे और मैं बहुत सारी बातें ऑन एयर नहीं हुई हैं। अच्छा बहुत सारी बातें, जैसे वो राज की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें थी और बड़ी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे और इनको और हिम्मत दे। और अमीर अहले सुन्नत से जो इनका प्यार और अमीर अहले सुन्नत का जो जिस तरह ये तस्करा करते थे और माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत भी इनसे जितना प्यार करते थे, जैसे मदनी मुज़ाकरे में इनका तस्करा हुआ, तो बहरहाल माशाल्लाह एक वजह ये भी बने मुकद्दस औराक का शोबा बनने की। मजलिस मुकद्दस औराक पूरी माशाल्लाह अब तो दावत इस्लामी की है और एक बड़े पैमाने पर माशाल्लाह काम हो रहा है। अरे वाह माशाल्लाह, रंडो आदम वाले भी आ गए और बड़ी तादाद में आए। अल्लाह आप सबको खुश रखे और सलामत रखे और जल्दी जल्दी हरमैन तैयबैन की हाज़री नसीब फरमाए। मेरा ख्याल है जामिअतुल मदीना के तलबा भी हैं माशाल्लाह, हाँ बड़ा प्यारा वहाँ जामिअतुल मदीना भी है। तो मुकद्दस औराक का हम सबको ख्याल रखना चाहिए जी। और मुकद्दस एक मुसलमान का तर्ज अमल क्या होना चाहिए? बिल्कुल देखें, ये तो अल्लाह रसूल के नाम हैं और बाज़ औक़ात अखबार के ऊपर भी नाम हदीसें लिखी होती हैं, अल्लाह रसूल के नाम लिखे होते हैं और पैरों के अंदर आ रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बा अदब बा नसीब, बेअदब बद नसीब। वो हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह तआला का बड़ा प्यारा वाक़या है कि आप तौबा से पहले शराबी थे अल्लाह और शराब के नशे में एक जगह जा रहे थे तो अल्लाह का नाम ज़मीन पर लिखा हुआ देखा और आपने देखा कि अल्लाह का नाम है, गालिबन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थी या अल्लाह का नाम लिखा था। आपने उस पर इतर लगाया और पाक साफ जगह पर, ऊंची जगह पर रख दिया और चले गए। अब वहां किसी बुजुर्ग को ख्वाब में इस तरह का पैगाम मिला कि बिश्र से जाके कह दो कि तुमने जो हमारे नाम को बुलंद किया है हम भी तुम्हें बुलंदी अता फरमाएं। और आप शराब खाने में थे, उस जगह पर आपको ये पैगाम सुनाया गया और उसके बाद मार्फत इलाही और अल्लाह की इबादत में ऐसे मुस्तगरक हुए कि आप नंगे पैर रहने लगे। अरबी में हाफी नंगे पैर रहने वाले को कहा जाता है और आपका इतना बड़ा मर्तबा था कि चूंकि आप नंगे पैर रहते थे तो आपकी हयात में उन गलियों के अंदर चौपाए जो है वो गोबर नहीं करते थे, गंदगी नहीं करते थे ताकि बिश्र हाफी के पैर खराब ना हो जाएं। तो ये अल्लाह वालों को मर्तबा मिलता है, जब अदब करते हैं तो अल्लाह इतना उरूज देता है। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम अपने हाथों से ही ऐसी चीज़ें ज़मीन पर फेंक रहे होते हैं या देख भी रहे होते तो नहीं उठाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दावत इस्लामी चूँकि है ही अदब और इश्क वाली तहरीक, तो बाकायदा एक पूरा शोबा बना दिया है मजलिस मुकद्दस औराक का, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। और अब्दुल हबीब भाई ये भी बता दें कि मुकद्दस औराक का जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है या उनको उठाया जाता है, अब उसमें यूँ है कि आयत लिखी हो या लफ्ज़ अल्लाह लिखा हो उसी को उठाएं या हुरूफ तहज्जी लिखे हुए हैं या दीगर चीज़ें? देखिए हुरूफ तहज्जी का भी अदब है। अब अल्लाह रसूल का नाम नहीं भी है तो किसी और मुसलमान का नाम लिखा है तो नाम में, अब आपका नाम लिखा है तो मोहम्मद इमरान लिखा होगा, मेरा लिखा होगा तो अब्दुल हबीब, तो अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम ऐसा होता ही है। तो हुरूफ तहज्जी की भी हम ताज़ीम ही करें और डायरेक्ट उठाकर डस्टबिन या कूड़ा दान में ना डाला करें, एक अलग घर में थैली बना लें, उसमें रख लिया करें और फिर मुकद्दस औराक के डब्बे में डाल दिया करें। जी बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। घरों के अंदर भी अपने इन मामलात को देखें, रीचेक करें इसको। इसी तरह अपने कारोबार में, दुकानों पर भी देखें और बिलखुसूस अगर आपका कारोबार है और आप जो है वो अपनी चीज़ें इस तरह के कागज़ों में बेचते हैं तो उसमें बिलखुसूस ये देख लिया करें, उन कागज़ात का भी अदब करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो हमें सवाब भी मिलेगा अगर अच्छी नीयत से ये करेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर हमें मज़ीद फ़ायदा भी हासिल होगा। एक और मदनी गुलदस्ता है, आइए आपको वो दिखाते हैं जी। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी जहाँ बहुत सारे शोबाजात में काम कर रही है, वहाँ ताजरान के अंदर भी एक बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है। पूरे पाकिस्तान ही के तकरीबन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरान जो मजालिस हैं, जो उनकी अंजुमन हैं, उनसे रब्ता करके ताजरान के दरमियान हम कोशिश करते हैं बयान करने की और उन तक नेकी की दावत पहुँचाने की। और अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया ही में कहूँ कि गलत नहीं होगा कि ताजरान हमारे साथ इन टच हैं और राब्ते में हैं। आप आए, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप सबके कारोबार में, रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। जिस तरीके से आपकी दुनिया भर में शाखें हैं इस टाइम, तो जी मैं तो अब सही तादाद तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरीके से हमने सुना है आप लोगों से, माशाल्लाह दुनिया के कोने कोने में दावत इस्लामी अल्लाह की रहमत के जो है वहाँ मरकज खुल चुके हैं। मैं ये जरूर ये कह सकता हूँ, इस मामले में लोग देने वाले जरूर मौजूद हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि मेरा पैसा सही जगह पर। तो इसमें मैं नहीं समझता कि दावत इस्लामी से बेहतर भी कोई काम करता हो। तो अल्लाह ताला, अब मैं यही चाहूंगा कि अब सदर आप ताजरान के सदर हैं, इसकी हैसियत से अब आप ये नियत करें कि इंशाअल्लाह अब यहाँ के ताजरान के साथ मिलकर दावत इस्लामी को सपोर्ट इंशाअल्लाह ताला। जी हमारा ताउन पहले भी था और अब आपकी दावत के बाद तो हम पर ये वाजिब हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला
اور جو بھی ہم سے ہو سکا تاجر برادری ہم اپنے دوستوں سے کے ساتھ مل کر ضرور ہم چاہتے ہیں کہ جو دین کی جو بھی خدمت جو لوگ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو. شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آخرت میں آسانی پیدا ہو. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے رزق حلال کاروبار میں برکت عطا فرما. جمعہ کا دن ہے، تیری رحمتوں کے نزول کا دن ہے. اے اللہ آج کے دن کی برکت عطا فرما. ہم میں جو جس پریشانی میں، جس تکلیف میں، جس مصیبت میں ہے، اے رحم والے مولا، اے کرم والے مولا، ہماری ان پریشانیوں، ان مصیبتوں، ان بیماریوں کو دور فرما. جس محبت کے ساتھ یہ تاجران آئے ہیں، اے اللہ جن محبتوں کا اظہار کیا ہے ان کی انہیں بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. مدرسہ بنانے کی نیت کی ہے اللہ، جو پہلے کر چکے وہ بھی قبول فرما، جو آئندہ کریں گے وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ. مدنی گلدستہ شہداد پور. جی شہداد پور کے یہ تاجران تھے اور یہ ہمارا دوسرا دن تھا اس سفر کا. یعنی پہلا دن ہمارا ٹنڈو ٹنڈو آدم میں گزرا، جمعرات اجتماع، اور رات دیر تک ہم وہاں رہے اور رات دیر ہی کو ہم شہداد پور پہنچ گئے تھے، میرا خیال ہے فجر سے کچھ دیر پہلے. اور پھر یہ جو جمعہ کا دن تھا اس میں تاجران آئے تھے ملاقات کے لیے اور بڑی اچھی انہوں نے نیتوں کا اظہار کیا. اگر مجھے وہاں شہداد پور کے ذمہ داران سن رہے ہیں تو ان سب نے یہ بھی نیت کی تھی کہ یہ وفد بنا کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آئیں گے، تو ان سب کو ان کا وعدہ یاد دلائیے گا اور لے کر آئیے گا انشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے دیکھا ہے اور مدنی حلقہ تاجران کا تھا. اگر آپ بھی تجارت کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کی اس مجلس سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل بڑے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. ایک اور مدنی گلدستہ ہے شہداد پور کا، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. جی مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت. نیکیاں جو ہے نا وہ جمعہ کے دن زیادہ کرتی ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے، فرشتہ جو ہوتا ہے نا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، ہر آنے والے کو لکھتا ہے، لیکن جب امام منبر پر آ جائے خطبہ دینے کے لیے وہ فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں. اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ عموماً مساجد میں بدقسمتی ہماری آخری 5 منٹ میں، آخری 3 منٹ میں نمازی آتے ہیں، خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بھی بعد آتے ہیں. تو آج یہ مدنی پھول طے ہو گیا جناب کہ اب ہر جمعے کو کہیں بھی اگر جمعہ پڑھیں گے تو نماز جمعہ میں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گے، سستی نہیں کریں گے. جمعہ کے دن اچھی تیاری کے ساتھ جلد مسجد میں آئیں گے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم کس کے مہمان ہیں؟ کس کے مہمان؟ کس کے مہمان دوبارہ، کیونکہ گھر کس کا ہے؟ اب وہ جیسے جو بیچارے ہفتے میں ایک بار مہمان بنتے ہیں، آپ اگلے جمعے آئیں گے. اب اپنی قسمت پر غور کرو کہ میں ایک ہفتے تک اللہ کا مہمان نہیں بنتا، اور کئی خوش نصیب ہیں جو روزانہ 5 وقت اللہ کے مہمان بنتے ہیں. خطبے میں کیا فرما رہے ہیں اس کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ اتنا شاندار وہ بیان ہوتا ہے. آج میں نے سوچا اردو میں تو بڑے بیان آپ نے سن لیے، آج میں آپ کو خطبے ہی سے چند مدنی پھول بیان کروں کہ جو عربی خطبہ ہم سال ہا سال سے سن رہے ہیں اس میں میسج کیا ہے ہمارے لیے، پیغام کیا ہے. اگر یہ معنی، یہ میننگز یہ سمجھ آئیں گی تو آپ خطبے میں اور دل لگائیں گے. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب.
वाली गाड़ी। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारा मदनी गुलदस्ता भी आपने देखा, खुतबे के हवाले से मदनी फूल भी आपने सुने हैं। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम के बिल्कुल करीब है और ये मदनी गुलदस्ते हमने दिखाए हैं आपको, लेकिन नवाब शाह के मदनी गुलदस्ते हमारे रह गए हैं। वक्त की तंगी की वजह से हम उनको शामिल नहीं कर सके। आने वाले सिलसिले में अल्लाह ने चाहा तो आपको मदनी गुलदस्ते दिखाएंगे नवाब शाह के भी, और दीगर भी कोई और भी शहर इंशाअल्लाह आपको वहाँ की भी सैर करवाएंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, इख्तितामी लम्हात हैं, क्या फरमाएंगे इन शहरों के इस्लामी भाइयों के लिए और नाज़रीन के लिए? बड़ी तादाद में खुशी ये है कि आज भी टंडो आदम से और नवाब शाह से इस्लामी भाई भी हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे और मैं उम्मीद करता हूँ, देखें हमने जो इज्तिमात किए या वहाँ आए, हमारी मुलाकातें हुई, यकीनन कुछ मदनी फूलों का तबादला हुआ होगा, कुछ नीयतें हुई होंगी, कुछ आदाफ तय हुए होंगे। तो आप सबसे गुजारिश यही है कि जो नीयतें की थी अगर अमल कर ली हैं तो मरहबा, नहीं की तो उसको पूरी करने की नीयत करें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। कुछ कॉल्स है हमारी शहदादपुर से और दीगर जगहों से, आइए 3-4 कॉल्स को लेते हैं। जी रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामतुम बरकातुम आलिया अल्हम्दुलिल्लाह शहदादपुर तशरीफ लाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके आने से काफ़ी इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह खुश हुए और काफ़ी शख्सियात ने अल्हम्दुलिल्लाह तरकीबें बनाई, मुलाकातें वगैरह भी की और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होने की नीयतें भी की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने से शहदादपुर में मदनी काम में भी बढ़ोतरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ मदनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। इल्म दीन का जज्बा जो देखा वो बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनका जर्रा हमें भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने ये गुलदस्ता देखा है। मज़ीद कॉल्स हैं तो हमें बताया जाए। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सोबान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर। रुकन शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका सफर रहता है, जब आप किसी खास शहर में सफर के लिए जाते हैं या किसी खास मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले क्या आपका कोई पर्टिकुलर थीम होता है, कोई एक खास बात होती है कि मैं वहां जाकर ये खास बात जरूर डिलीवर करूंगा? मिसाल के तौर पे दावत इस्लामी के 12 मदनी कामों में से कोई काम हो या कोई अतियात के हवाले से जहन देना हो, और ये चीज अगर होती है तो किस अंदाज से आप मैनेज करते हैं कि मैं फला मकाम पर जा रहा हूँ, फला शहर में जा रहा हूँ, तो कौन सी ऐसी खास बात है जो अपने ऑडियंस, अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने रखूंगा? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके मदनी फूल मुबल्लिगीन के लिए बहुत बड़ा असासा होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अपने बड़ों से ही सीखा है। निगरान शूरा को मैंने देखा है कि वो माशाल्लाह बयान अगर किसी शोबे के साथ करना है या किसी मुल्क भी जाते हैं तो वो उस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ क्या बुराइयाँ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको एड्रेस करना है, यानी वो बात की जाए जो वहाँ ज़रूरत है, वहाँ प्रॉब्लम है। अब मिसाल देता हूँ, पिछले दिनों में जब यूके में था तो एक्रिंगटन में एक बहुत बड़ा हमारा सुन्नत बरा इज्तिमा था, नॉर्थ लेवल का यूके में इज्तिमा था। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा, बताइए कि किस मौजू पर बयान होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ तलाक बहुत बढ़ गई है, फैमिली इशूज़ बहुत ज़्यादा है, आप फैमिली के इशूज़ पर बयान करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वही टॉपिक किया। तो ये निगरान शूरा से सीखा। तो अब मिसाल के तौर पे कभी हम सिंध जाते हैं, पंजाब जाते हैं तो कोशिश करते हैं, या किसी शोबे की जैसे अभी सोबान भाई की कॉल थी तो इन्होंने एक बार मुझे लाहौर मरकज़ुल औलिया लाहौर बुलाया था, तो वहाँ डॉक्टर्स इंजीनियर्स थे, तो उनसे डिस्कशन की कि क्या टॉपिक होना चाहिए। तो कुछ मौजू तो खुद ही ये लोग बता देते हैं और फिर दूसरा सीजन भी उस पर वो करता है। मिसाल के तौर पर नवाब शाह में जो मैंने बयान किया वो बिल्कुल बकरीद के दिन करीब थे, जुल्हिज्जा करीब था, तो मैंने फिर कुर्बानी के मौजू पर बयान किया। तो एक तो मौजू जो दिन होते हैं वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि आप किस मौसम में गए हैं। अब जब रजब शाबान के करीब हम कहीं जाते हैं तो ज़ाहिर है मदनी अतियात के दिन भी हैं, रमज़ान के फ़ज़ाइल भी हैं, एतकाफ़ की तैयारियाँ भी हैं, तो ये 2-3 चीज़ें साथ होती हैं, तो उसी के हिसाब से फिर कोशिश करते हैं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त भी हमारे सिलसिले का ख़त्म हो ही चुका है और बहुत सारे मदनी फूल भी हमने रुकन शुरा से लिए हैं और मदनी गुलदस्ते भी हमने देखे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को, हमारी पूरी मजलिस की काविशों को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जो जो अच्छी नीयतें हमारे इस्लामी भाइयों ने की हैं रुकन शुरा के सफ़र के सबब से, जो जो अच्छी नीयतें हुई और मदनी कामों की नीयतें की हैं इस्लामी भाइयों ने, अल्लाह ताला उनको पाया तकमील तक पहुँचाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक दावत इस्लामी से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। अमीर आले सुन्नत की ग़ुलामी में ही अल्लाह ताला मौत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना,
رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں